بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کرونا وائرس سے شفا اور مکمل صحت عطا کی ہے۔ میرے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ میں اس اپنے ذاتی تجربے کو دوسروں سے بھی بیان کروں تاکہ خدا نخواستہ اگر ان کے ہاں کوئی اس مرض کا شکار ہو تو وہ اس سے کچھ معلومات لے سکے یا شاید اس سے انہیں بچنے میں بھی کچھ جو ہے وہ فائدہ ہو۔ تو ناظرین، سویڈن میں کرونا وائرس کی دوسری لہر بڑی شدت سے جاری ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور ہسپتالوں میں تقریباً تمام بیڈ جو ہیں وہ فل ہو چکے ہیں، اسپیشلی جو جہاں پہ وینٹیلیٹرز اور اس طرح کی دوسری سہولتیں میسر ہیں۔ اور اس لحاظ سے جہاں پہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ ہم بھی مکمل طور پہ عمل کر رہے تھے۔ لوگوں سے ملنا ملانا اور محافل میں آنا جانا بالکل بند تھا۔ میں خود اپنے جاب پہ جاتا تھا اور چونکہ ہمارا جاب وہ میڈیکل ریسرچ لیبز ہیں تو وہاں بھی زیادہ ملنا ملانا کسی سے نہیں تھا۔ بس یہی ہے کہ راستے میں کبھی تھوڑی بہت گروسری کوئی چیز ضرورت کی لے لی تو نہ جانے کہاں سے یہ وائرس جو ہے وہ منتقل ہوا۔ تو اس کا آغاز ایسے ہوا کہ اتوار کی شام کو مجھے گلے میں ہلکی سی خراش سی محسوس ہوئی اور نیچے جو سانس کی نالی اس میں فیل ہو رہا تھا کہ شاید کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی علامت نہیں تھی۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ عمومی طور پہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، کچھ گلا کسی وجہ سے شاید متاثر ہو۔ اگلے روز جب میں صبح اٹھا ہوں اور کام پہ گیا ہوں تو اس وقت بھی ایسے ہی تھا، لیکن طبیعت تھوڑی تھکن سی محسوس ہونا شروع ہوئی۔ وہ باڈی میں وہ اس طرح سے انرجی نہیں تھی۔ خیر وہ دن گزر گیا اور اگلے روز میں نے گھر سے ہی کام کا فیصلہ کیا تاکہ تھوڑی ریسٹ بھی ہو جائے، اور پھر اس دوران یہ سلسلہ تھوڑا گلے کا ہلکی سی خراش اور گلے میں وہ سلسلہ مجھے فیل ہوتا رہا۔ اس کے لیے میں نے غرارے وغیرہ کی، اسٹیپ سیلز لی۔ میں نے کہا شاید جو ٹیمپریری سا ہو، لیکن پھر جو ہے وہ منگل کی شام کو صورتحال تھوڑی اور بگڑنا شروع ہوئی، اور پھر 2 دسمبر کو جو بدھ کا دن تھا، اس دن طبیعت کچھ میں نے سمجھا کہ نہیں اب یہ شاید علامات آ رہی ہیں، تو میں نے ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا۔ اسی دن وہ گھر میں وہ کٹ دے گئے اور وہ اگلے روز 3 دسمبر جمعرات کے روز جو ہے وہ مجھے کووڈ جو ہے وہ اس کا پازیٹیو رزلٹ ملا۔ حالانکہ اس وقت مجھے کوئی زیادہ علامات نہیں تھی، کوئی بخار، کوئی کھانسی، سر درد بالکل ہی مائنر تھی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اگر ایسے ہی کرونا ہونا ہے تو چلو شکر ہے، ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ میرے ساتھ میری اہلیہ اور میرا بیٹا جو 20 سال کا ہے، انہیں بھی یہ علامات آئیں۔ ان کی علامات زیادہ شدید نہیں رہیں، بیٹے کے تو بہت ہی معمولی تھیں، اور اہلیہ کو بھی 2 دن ذرا شدید سر درد یا بخار وغیرہ 2 دن ہی رہا۔ وہ جلدی ریکور کر گئے، لیکن 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد پھر میری طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی، اور اس میں جو علامات مجھے اس کووڈ میں جن سے مجھے واسطہ پڑا، سردی لگتی تھی، شدید سردی، اور سردی سے بخار ہوتا تھا، اور بخار جو ہے وہ تقریباً 38.7 8 9 39 تک نہیں ہوا، اس سے نیچے ہی رہا، اور دوسرا جو ہے وہ سر درد بہت شدید ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کو سونگھنے کی جو ہے وہ ان کی حس یا ان کو چکھنے کی حس میں فرق پڑتا ہے، لیکن مجھے کچھ ایسا نہیں ہوا، اور مجھے وہ کچھ لوگوں کو شدید جو ہے وہ جسم میں درد ہوتی ہے اس طرح سے بھی مجھے نہیں ہوا۔ ہلکا سا کمر میں درد ہوا، لیکن درد سر میں ہوتا تھا، باقی نہیں کسی جگہ پہ۔ فلو یا زکام وغیرہ کی بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ کھانسی ہلکی ہلکی تھی، اتنی زیادہ کھانسی بھی نہیں تھی، صرف بخار اور جو سر درد، اور پھر جو اگلے 4 یا 5 روز تھے وہ بہت شدید تھے۔ ان 4-5 روز میں بہت ہی برا حال ہوا۔ ہمت جو ہے وہ بھی جواب دینے لگتی ہے، لیکن کوشش اس میں کی کہ اپنے آپ کو سنبھالا جائے۔ الحمدللہ سانس میرا ٹھیک رہا، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مسئلہ سانس کا ہی ہوتا ہے، اور ان دنوں خبریں تھیں کہ یہاں اسٹاک ہوم میں، سویڈن میں جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ بھی تقریباً فل ہو گئے، ہاسپٹلس میں جگہ نہیں رہی۔ تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر سانس کا کچھ مسئلہ ہو گیا تو پھر کافی پریشانی ہوگی۔ کسی وقت ویسے نفسیاتی طور پہ فیل ہوتا ہے کہ شاید مجھے سانس آنے میں کچھ ہے دقت، لیکن الحمدللہ ایسی نہیں تھی۔ لمبے تھوڑے میں سانس لیتا تھا۔ جب طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو لان میں جا کے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے، فریش ایئر سے بھی
فرق پڑا. تو یہ 4-5 دن مجھے کافی شدید رہا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بخار کم ہونا شروع ہوا. اب اس سارے دوران میں نے صرف پیراسٹامول جو الویڈون یا پیناڈول کی صورت میں ملتی ہے صرف میں نے وہ لی, کوئی اور میڈیسن نہیں لی. میری ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی, اس نے بھی یہ کہا کہ بعض لوگ درد کے لیے بروفن, ایپرین یا اسپرین وغیرہ لیتے ہیں, وہ نہیں لینی چاہیے. صرف جو ہے وہ جو پیناڈول ہے یا پیراسٹامول ہے یہ لیں. 4-6 گھنٹے کے بعد 2 بھی لے سکتے ہیں آپ اگر آپ لینا چاہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی جو صحت ہے اس کا لیکوڈس میں لیتا رہا ہوں, جوسز لیتا رہا ہوں. کئی پاکستان میں کہتے ہیں اینٹی بایوٹکس لے لو. اینٹی بایوٹکس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اور یہاں تو خیر دیتے ہی نہیں یورپ میں, کیونکہ اینٹی بایوٹک تو بیکٹیریا کے لیے ہوتی ہے, اور یہ بیکٹیریا تو ہے ہی نہیں, یہ تو وائرس ہے, اس پہ تو کوئی چیز اثر نہیں کرتی. تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ یہ فیز گزری. اب آہستہ ہلکی سی کھانسی ہے, اور بحال ہونے میں طبیعت میں بھی ہفتہ ایک لگ جاتا ہے. تو یہ مجھے بہت سویر ہوا, لیکن الحمدللہ کہ میری وائف اور بیٹے کو اتنا شدید نہیں ہوا. تو اب میں اس سے ریکور ہوں, آپ کے سامنے ہوں, آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے, آپ کے گھر والوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے. اور اگر یہ خدا نخواستہ ہو جائے تو گھبرائیں نہیں, ہمت رکھیں. اور دوسری جو ٹوٹکے اور ادھر ادھر کی غیر ضروری ادویات ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, باڈی خود ہی کور کر جاتی ہے. صرف پیراسٹامول بخار وغیرہ دور کرنے کے لیے ٹھیک ہے, سر درد کے لیے جوسز پہ جیسے میں جو ہے وہ اورنج جوس جو ہے اس کو تھوڑا سا گرم کر کے پی لیتا تھا. کھانے پینے کا اپنا ساتھ خیال رکھتے رہیں تاکہ انرجی ملتی رہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے, اپنا خیال رکھیں, اور اپنے گرد و نواح کے اپنے دوست احباب کو بھی جو ہے وہ اس سے ضرور آگاہی دے. اور اب ویکسین آ گئی ہے تو انشاءاللہ انسانیت اس سے محفوظ رکھے گی. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.